كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن عبد یوم القیامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم صدر محترم، ناظم اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور خواتین اسلام، کسی سماج اور کسی بھی معاشرے میں نوجوانوں کی جو اہمیت ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے. اگر کسی سماج کی زندگی کے بارے میں آپ کو اندازہ کرنا ہے، کسی بھی معاشرے میں آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس میں زندگی کی رمق باقی ہے کہ نہیں ہے، تو آپ اس سماج کے، اس معاشرے کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کوئی بھی قوم ہو، اگر اس کے نوجوان صالح ہیں، اگر اس کے نوجوان تعمیری کاموں میں مشغول ہیں، اگر اس کے نوجوان صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ سماج اور معاشرہ ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے گا. لیکن اگر کوئی سماج ایسا ہے کہ جس کے نوجوان آوارہ ہیں، گم کردہ راہ ہیں، جن کے نوجوانوں کو ان کے مقصد زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے، آپ کو ہر گلی اور کوچے میں، ہر نکڑ پر نوجوان نظر آتے ہیں. دیر رات تک ان کو کافی شاپ میں، چائے کی دکانوں پر یا سائبر کیفے میں آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ سماج اور یہ معاشرہ انحطاط کی طرف جا رہا ہے. بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم اپنے سماج کی بات کریں تو زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ ہمارے سماج میں نوجوان کس اخلاقی معیار پر گامزن ہیں. یہ تحصیل حاصل ہے، روز گفتگو ہوتی ہے، مرض کو بتایا جاتا ہے، نوجوانوں کے پرابلمز روز بروز بتائے جاتے ہیں، ہر آدمی ان کا شکوہ کرتا ہے، رونا روتا ہے، ماں باپ بھی ان کے بارے میں شکوہ کنا ہے، سماج کا بوڑھا بزرگ بھی ہے ان کے خلاف شکوہ کر رہا ہے، ماں بھی ان کے خلاف، نوجوان کے خلاف آنسو بہا رہی ہے. تو نوجوان کے بے رہبری کے بارے میں اگر ہم زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک اندھا شخص بھی محسوس کر سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان کتنے بگڑے ہوئے ہیں.
نوجوانوں کو دیکھ کر جو نکڑوں پر یا گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں یا فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے جیسا کہ شہروں میں خاص طور پر نظر آتا ہے، مجھے خمار بارہ بنکوی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ او جانے والے آ کی تیرے انتظار میں رستے کو گھر بنائے زمانے گزر گئے۔ تو سیم یہی حال ہمارے نوجوانوں کا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ لگے گا کہ شاید یہی فٹ پاتھ ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، یہی ان کا گھر بن گیا ہے۔ تو نوجوانوں کی بیماریوں کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ ہاں ضروری ہے کہ ہم اس مرض کی تشخیص کریں اور وجہ کا پتہ لگائیں کہ یہ بیماری کیوں ہے اور کیوں ہمارا سماج، ہمارا نوجوان اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے۔ وہ نوجوان جنہوں نے تاریخ میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ نوجوان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہر پل اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ نوجوان جن کی زندگی کا مقصد صرف جنت تھی، آخر کیوں اتنا بھٹک گیا اپنے مقصد سے؟ وہ نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان صحابی ربیہ ہیں، اللہ کے رسول ایک مرتبہ ان سے خوش ہو کر ان سے کہتے ہیں ربیہ جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لو۔ کہا اللہ کے رسول جو میں مانگوں گا مجھے ملے گا؟ کہا ہاں ربیہ جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارید مرافقتک فی الجنہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ وہ نوجوان جس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت جنت میں بھی اسے نصیب ہو، آخر کیوں اتنا بھٹک گیا اپنی منزل سے؟ کن لوگوں نے ان کو اچک لیا جو پوری زندگی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جو انسان کی سماج میں، معاشرے میں بلڈ سرکولیشن کی طرح گردش کرتے ہیں، بلڈ کی طرح، خون کی طرح گردش کرتے ہیں، آخر کیوں اتنا فساد کا شکار ہو گیا یہ خون؟ سب سے پہلے اور سب سے بنیادی وجہ فیملی کا اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنا ہے۔ یہ جو نوجوان ہمارا اتنا بگڑا ہے، ہمارا سماج جو اتنا بگڑا ہے، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ والدین کا، فیملی کا اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنا ہے۔ نہ باپ کو فرصت ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کے بارے میں کچھ فکر کرے، اور نہ ہی ماں کو اتنی فرصت ہے کہ اپنے گھر میں جو نوجوان پل رہا ہے اس کی تربیت کے بارے میں کچھ اپنا وقت صرف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دیتا ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دیتا ہے اور پھر وہ اس ذمہ داری میں خیانت کرتا ہے، غش سے کام لیتا ہے، ثم يموت يوم يموت هو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اگر اس شخص کی موت اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں میں خیانت سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ والدین کو پیسہ کمانے سے فرصت نہیں ہے، دنوں رات دنیا طلبی میں اس قدر مشغول ہو گیا ہے یہ باپ، یہ والد، کہ اس کو اپنے گھر میں جو اولاد پل رہی ہے اس کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ماں ہے جس کی اپنی الگ دنیا ہے۔ اگر باپ ہی اپنی ذمہ داری سے منہ پھیر لے تو ایک کمزور ماں اپنے جوان بچے کو کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتی ہے، خاص طور پہ جبکہ نوجوانی کی عمر کو بچہ پہنچ جائے، اس وقت ماں کا اختیار بچے پر اتنا نہیں چلتا کہ وہ اپنے بچے کو کنٹرول کر سکے۔ تو یہ باپ جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے
اور جس ذمہ داری کے بارے میں اسے قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے، سب سے بڑا ذمہ دار یہی ہے جس نے اپنے بچے کو آزاد چھوڑ دیا ہے. نہ اس کی تربیت کی فکر ہے، نہ اس کے جنت کی کوئی فکر ہے، نہ اسے یہ فکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کی جسمانی ضرورتوں کا تو خیال ہے، اس کے اسکول کی فیس کا تو خیال ہے، اس کے پکنک کے ڈیٹ کے بارے میں بہت باریکی سے پتہ ہے، لیکن وہ کس راہ پہ چل رہا ہے، کس اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے، باپ کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے. دوسری بڑی بنیادی وجہ، بہت بار ایسا ہوتا ہے محترم خواتین و اسلامی بھائیوں، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر پر نیکی ہوتی ہے، گھر پہ تربیت کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ سارا بنایا ہوا جو ساری کوششیں جو گھر پہ ہوتی ہیں، اسکول میں جا کے سب برباد ہو جاتی ہیں. اسکول میں پہنچ کر جو وہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر ساری کوششوں پر پانی پھر جاتا ہے. چونکہ ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں جو اکثریت ہے وہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے. مدارس کی کمی ہے، یا مدارس ہیں بھی تو مدارس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ مدرسوں سے پیسے نہیں آتے. وہاں پر تعلیم حاصل کر کے انسان بہت زیادہ پیسے نہیں کما سکتا، اور انسان اتنا زیادہ بزنس مائنڈ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام، یہاں تک کہ نماز بھی ایسی نہیں پڑھنا چاہتا جو کسی فائدے سے خالی ہو، اس کو بھی انسان کیش کرنا چاہتا ہے. تو ایسی تعلیم اپنے بچے کو کیوں دلائے گا جس کا فائدہ اس کو آخرت میں ملنے والا ہو؟ تو مدرسے سے روگردانی ہوتی ہے، اور بے تحاشا ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ہم ایڈمیشن دیتے ہیں جہاں پر صرف شکم پروری کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر اخلاقیات کو نہیں بتایا جاتا، جہاں پر یہ نہیں سکھایا جاتا کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ویوہار کرے، کیسا سلوک کرے، جہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کرے، کس طرح کا سلوک کرے، کون سے اخلاق کا مظاہرہ کرے، جہاں پر اخلاقی قدریں نہیں سکھائی جاتی، وہاں صرف یہ سکھائی جاتی ہے، وہاں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ تم کیا کرو کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے والے بن جاؤ. تو سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ مدرسے کی، یہ اسکولوں کی تعلیم ہے. ہمارے والدین کبھی توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے بچے اسکول میں جا کر کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پر ان کو کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے. کبھی بھی ہمارے والدین کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ مدرسے سے یا اسکول سے جو پڑھ کر آتا ہے اس کا اس کی زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے. چنانچہ گھر میں تو وہ نماز کے لیے کوشش کرتے ہیں، گھر میں ان کو اخلاقیات کی تعلیم بھی دیتے ہیں، لیکن یہ سارا بنایا ہوا جو کھیل ہے اسکول میں پہنچ کر بگڑ جاتا ہے. کیونکہ یہ جو جدید تعلیمی سسٹم ہے یہ مذہب کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے. آپ اپنے بچے کو متدین اور دیندار بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے اسکول میں، ایسے مدرسوں میں اس کا ایڈمیشن کرائیں جہاں پر اللہ اس کے رسول کی پہچان کرائی جاتی ہو. اور اگر اپنے بچے کو صرف ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، دروازے کھلے ہیں، آپ کہیں بھی اپنے بچے کو داخلہ کروا سکتے ہیں، کہیں بھی ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. آج محبت میں ہم اپنے بچے کے لیے اس کے ہر مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. آج محبت میں اپنے بچے کے ہر مطالبے کو آپ پورا کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کی یہ بیجا محبت
آپ کے بچوں کو ایسے سخت دل فرشتوں کے حوالے کر دے گی جن کو کوئی بھی رحم نہیں آئے گا، جو جہنم میں مقرر کیے جائیں گے سزا دینے کے لیے۔ تو بھائیوں، دوسری سب سے بڑی وجہ ہمارے نوجوانوں کی بگاڑ میں وہ یہی اسکول کی تعلیم ہے۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے ہمارے نوجوان کے بگاڑ میں وہ بری صحبت ہے۔ بری صحبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی کے راستہ پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے صالحیت کا اندازہ کرنا ہے، کسی کی نیکی کا اندازہ کرنا ہے، تو آپ اس کے دوستوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بچہ اخلاق کے کس معیار پر ہے، یہ نوجوان اخلاق کے کس معیار پر ہے۔ اگر صبح و شام ہم ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ڈرگ کے رسیاں ہیں، جو نشے کے عادی ہیں، جو دین بیزار ہیں، جو نماز اور روزے کے دشمن ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ہمیشہ آپ کو وہی باتیں بتائیں گے جس کے وہ خود عادی ہیں۔ اور یہ بری صحبت کیوں پڑتی ہے، اس کی بھی وجہ جان لیں۔ بہت بار ہمارے گھروں میں والدین کے درمیان چپقلش پائی جاتی ہے، ماں باپ کے درمیان انبن ہوتا ہے، ماں باپ کے درمیان محبت نہیں پائی جاتی، ہمیشہ ٹکراؤ کی نوبت ہوتی ہے، اور بچہ اس فضا سے اتنا زیادہ گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس ماحول سے آزاد ہو کر دوستوں کی مجلس ڈھونڈنے لگتا ہے۔ وہاں پر اپنے گھر میں بچہ جب کسی ایسے شخص کو، ایسے محبت کرنے والے کو نہیں پاتا جس سے وہ اپنے مسائل کو بیان کر سکے، اپنے مشکلات کو وہ ان کے سامنے رکھ سکے، ایسی صورت میں بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے۔ یہ نوجوان اپنے گھر کی چہار دیواری سے تنگ آ کر وہ نکڑ کے دوستوں کا سہارا لیتا ہے، اور وہاں جانتے ہیں ہر قسم کے نوجوان ہوتے ہیں، کچھ اس میں ادھپکے ہوتے ہیں، کچھ دیندار بھی ہوتے ہیں، اور گمراہی کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ نیک ہیں، نمازی ہیں، مثلا نماز پڑھ کے آپ ان دوستوں کے پاس گئے ہیں، تو وہ آپ کے حوصلے کو پست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارے ابھی اتنی جلدی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، نماز کا وقت تو یہاں سے یہاں تک ہے، اول وقت میں ضروری تھوڑی نہ ہے پڑھنا۔ ارے نفل پڑھنے لگا تھا، سنتیں پڑھنے لگا تھا، وہ ضروری تھوڑی نہ ہے سنت پڑھنا، وہ تو بغیر سنت کے بھی کام چل جاتا ہے، رواتب کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی نیکی کے کاموں میں بھی آپ کے حوصلے کو پست کریں گے۔ اور اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو ہر آدمی اپنے برے کام کو اس محفل میں آ کر بیان کرے گا، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کارنامہ انجام دیا، آج میں نے اس طرح کی برائی کی۔ نہیں، فخریہ طور پر ان مجلسوں میں ایسے نوجوان پائے جاتے ہیں جو اپنے گناہوں کو بیان کرتے ہیں، اور دھیرے 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 ہمارا نوجوان اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شروع میں اس کو اس مجلس سے نفرت ہوتی ہے، لیکن لگاتار یہ جو پروفیسران یہ فٹ پاتھ پر پائے جاتے ہیں نوجوان، اس قدر شیطانی شکل میں ان کی گرومنگ کرتے ہیں کہ دھیرے 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 یہ نوجوان بھی انہی کا رنگ برنگ جاتا ہے۔ تو بری صحبت سب سے بڑی وجہ ہے، یا بڑی وجوہات میں سے ہے ہمارے نوجوانوں کی بگاڑ میں۔ نوجوانوں یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ اوباشوں سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو نشے کے عادی ہیں، جو ڈرگ کے رسیاں ہیں، اگر آپ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، جو دین بیزار لوگ ہیں، آپ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو بے حیائیوں کے رسیاں ہیں، جو بے حیائیوں سے محبت کرنے والے ہیں، جو سماج میں ننگا پن کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔
یہ صحبت کا کتنا برا اثر پڑتا ہے. بہت بار ہماری بہنیں بھی اس کا شکار ہوتی ہیں. ایک مرتبہ برقع پہن لیا, دین کی طرف میلان ہوا ان کا, اسکول یا کالج میں برقع پہن کے گئیں, لیکن وہاں پر ان کی سہیلیاں جو ہیں, ان کی دوست جو ہیں, وہ ایسی ہیں جو حجاب نہیں کرتی ہیں. ایسی صورت میں ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے ایسی سہیلیوں کا سامنا کرنا اور ان کے طعنے سہنا, ان کی بفتیاں سہنا. بہت صبر کی ضرورت ہے, بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے, کیونکہ یقیناً آپ کو جگہ جگہ اگر آپ دینی لباس میں ملبوس ہیں, اگر آپ باحجاب ہیں, تو آپ کو طعنے سہنے پڑیں گے. لیکن دھیرے 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 جب سماج اور معاشرہ آپ کی عفت کو پہچان لے گا, آپ کی دینداری کو جان لے گا, تو یقیناً آپ ان پر مؤثر بننے لگیں گی. تو ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے, جو ہمارے نوجوانوں میں بہت کم پائی جاتی ہے. بہت سارے نوجوان جو دیندار ہیں الحمدللہ, یا دین کی طرف میلان بھی رکھتے ہیں, لیکن ان کے اندر حوصلے کی کمی ہے, جوش کی کمی ہے. اگر آپ ان پر اچانک حملہ کر دیں یا تنقید کر دیں تو وہ فوراً بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں اور عذر اور بہانے تراشنے لگتے ہیں. نہیں, گھر کا ماحول ایسا ہے کہ ہمیں داڑھی رکھنی پڑ رہی ہے, ہمارے والد صاحب بہت سخت ہیں, یعنی اس طرح کے, یا کوئی بہن ہے وہ بہانے تراشے گی کہ نہیں ہمارے بھائی بہت زیادہ سخت ہیں, دیندار ہو گئے ہیں, اچانک ان کے اندر دینداری آ گئی ہے, وہ اب بغیر حجاب کے مجھے نہیں دیکھ سکتے. اس طرح کے بہانے جو شیطان ان کے دماغ میں ڈالتا ہے بیان کرتی ہے, یا ہمارا نوجوان بیان کرتا ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, اللہم انی اشکو الیکا جلد الفاسق وضعف الثقہ. اللہ تعالیٰ, میں فاسق کی بہادری اور اس کی جرات اور نیک شخص کی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. ہمارے بہت سارے نوجوان دیندار ہیں, لیکن ان کے اندر اعتماد کی کمی ہے. جس انداز میں دین کا دفاع کرنا چاہیے اور جس انداز میں دین کی نمائندگی کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہا ہے. وہ داڑھی کی شرعی حیثیت نہیں بتا پا رہا ہے, وہ لباس کی شرعی حیثیت نہیں بتا پا رہا ہے, وہ حجاب کی شرعی حیثیت نہیں بتا پا رہا ہے, اس لیے کہ علم کی کمی ہے, اس لیے کہ تربیت کی کمی ہے. اچانک کسی شخص کو دیکھا اور اس نے سوچا کہ مجھے بھی ایسا بننا چاہیے, علم حاصل نہیں کیا اور فوراً اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں علم کی جب کمی ہوتی ہے تو انسان شبہات کا شکار ہوتا ہے. اور یاد رکھو نوجوانوں, یہ دو بنیادی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر انسان دین سے دور ہوا تو وہ شہوات کا شکار ہو جائے گا. اگر آپ کے اندر دین کی کمی ہوئی, دین سے دوری ہوئی, تو آپ شہوت کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے. اور اگر علم کی کمی ہوئی تو شبہات کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے. لہٰذا دین کی طرف پلٹیں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, ورنہ شیطان آپ کو اچک لے گا. اسلامی بھائیوں, ہمارے نوجوانوں کی بگاڑ میں ایک بہت بڑا اور اہم رول جو ہے وہ میڈیا کا ہے. یہ میڈیا چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, ہر کوئی اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ سماج کو بے حیائی کے اس منزل تک پہنچا دیں جہاں سے اس کا پلٹنا ممکن نہ ہو سکے. دنوں رات یہ میڈیا مذہب کے خلاف بکتا ہے, دین کے خلاف بکتا ہے, دینداروں کے خلاف بکتا ہے, دینداروں کو رجعت پسند اور بنیاد پرست کہتا ہے. چنانچہ دھیرے دھیرے ہمارا جو مسلم نوجوان ہے اپنے دین کے خلاف بیزار ہو جاتا ہے اور اپنے دین کے خلاف شک و تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی پستی
اور مسلمانوں کی ذلت کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی دین ہے، یہی دین اسلام ہے۔ اپنے دین کے تئیں بدظن ہو جاتا ہے یہ نوجوان، اور اس کو یقین نہیں آتا کہ یہی وہ دین ہے، یہی وہ شریعت ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کو لے کر مسلمان پوری دنیا پر راج کر رہا تھا۔ ان کو یقین نہیں آتا کہ کیا قرآن پر عمل کر کے ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس زمانے کے لیے ہو سکتا ہے یہ بہت مناسب رہی ہو، لیکن آج کے زمانے میں یہ سماج کے ساتھ اور ماحول کے ساتھ چل نہیں سکتا ہے۔ شک و تذبذب کا یہ نوجوان شکار ہے، تعلیم یافتہ ہے، ہائی ایجوکیٹڈ ہے، لیکن میڈیا نے اس کے دماغ کو اتنا بدل دیا ہے کہ وہ دینداروں کے خلاف دن و رات اپنی زبان کھولتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بھائیوں اور نوجوانوں یہ دیکھیں، یہ پوری پلاننگ ہے، یہ پوری سازش ہے کہ ہمارے سماج میں سے ایسے لوگوں کو پک اپ کیا جاتا ہے اور منتخب کیا جاتا ہے جو دین بیزار ہوں، ان کا نام مسلمانوں جیسا ہو، ان کے والدین کا نام مسلمانوں جیسا ہو، لیکن وہ وہی کچھ بولیں جو مغرب چاہتا ہے، وہی کچھ سوچیں جو مغرب ان سے سوچواتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، چاہے وہ اردو میڈیا ہو، چاہے وہ انگلش میڈیا ہو، انگلش میڈیا کی بات ہی چھوڑیں، اردو اخبارات اگر آپ پڑھیں تو آپ ایسے مضامین کو دیکھ کر حیرت نہ کریں جن مضامین میں دین اسلام کے احکام کے خلاف یا شریعت کے کسی بدیہی مسائل کے خلاف قلم اٹھایا جاتا ہے، بدظن کیا جاتا ہے دین کے خلاف ہمارے نوجوانوں کو۔ دھیرے 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 ہمارا یہ نوجوان، اس کا مزاج بالکل بدل جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہمارے تخلف اور ہماری پستی کی سب سے بڑی وجہ یہی دین ہے، اور ایسے لوگوں کو مفکر کہا جاتا ہے، انٹلیکچوئل کہا جاتا ہے جو مذہب کے خلاف اپنی زبان دراز کرتے ہیں، جو مذہب کے خلاف، دین کے خلاف اپنا قلم اٹھاتے ہیں۔ گھر میں سیریل ہیں، فلمیں ہیں، نوجوانوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اپنی منزل پانے کے لیے تم سب کچھ کر گزرو، جو بھی تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے، اگر والدین بھی تمہیں رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کو بھی لات مار دو۔ ایسے پروگرام، ایسے سیریل دکھائے جاتے ہیں جس میں لڑکیوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر تمہاری محبت کی راہ میں تمہارے والدین حائل ہو رہے ہیں تو ان کو راستے سے ہٹا دو۔ اگر تمہارے کالج کی راہ میں، تمہاری مخلوط تعلیم کی راہ میں تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارے چچا یا تمہارے ماموں اگر کوئی رکاوٹ بن رہے ہیں تو اس کی فکر نہ کرو۔ تمہیں ماڈرن بننا ہے، تمہیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے، تمہیں حالات کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے، ورنہ تمہیں لوگ رجعت پسند کہیں گے، تمہیں لوگ فنڈامنٹلسٹ کہیں گے۔ یہ جو فکر ہے جو ہمارے نوجوانوں میں دن رات پیدا کی جاتی ہے، بھائیو میڈیا بہت بڑا ذمہ دار ہے۔ ہمارے والدین کبھی نہیں سوچتے، کہتے ہیں ہمارا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، گھر میں کیبل ٹی وی لگا ہوا ہے، گھر میں نیٹ لگا ہوا ہے، پورا دن ہماری بیٹی یا بیٹا بے تحاشا اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی کہ ان کے بارے میں مانیٹر کریں، ان کی نگرانی کریں، دیکھیں کہ ہمارا بچہ یہ جو 10 گھنٹہ نیٹ پر اکیلے بیٹھا ہوا ہے کیا دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے۔ کبھی ہمارے والدین کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں کون سی فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ہمارے والد کو، ہمارے والدین کو اس کی کبھی فکر نہیں ہوتی ہے۔ بھائیو، یہ شیطان، سب سے بڑا شیطان جو آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی کی شکل میں، کیبل ٹی وی کی شکل میں، آپ کو اسے اپنے گھر سے نکالنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچے کو نیک اور صالح بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے نوجوان بیٹے میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی نگرانی کرنی پڑے گی، ورنہ یاد رکھیں جب پانی تھوڑا رستا ہے اور اسے اگر آپ روکنے کی کوشش کریں تو اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن جب پورا بند ٹوٹ جائے گا تو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔
ہمارے بہت سارے والدین ہیں، آ کے شکایتیں کرتے ہیں کہ مولانا بیٹے کی دور کی بات، ہماری بیٹی ہے وہ بھی میرا کہا نہیں مانتی، ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اب کیا کریں؟ اللہ کے بندے، جب اسے کنٹرول کرنا تھا تب آپ نے کنٹرول ہی نہیں کیا، جب اس کی تربیت کرنی تھی آپ نے تربیت ہی نہیں کی، اب تو شاید آپ کے ہاتھ سے آپ کا بچہ نکل چکا ہے، اب اللہ ہی اسے سدھارے گا تو وہ سدھرے گا، ورنہ آپ مار نہیں سکتے ہیں، آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، اس عمر کو پہنچ چکا ہے، اب وہاں سے مڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ اسے مشورہ دے سکتے ہیں، اس کے سامنے رو سکتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ میرے والدین، میرے بزرگوں، میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے بچے کی صالحیت میں سب سے معاون چیز جو ہے وہ آپ کی دعا ہے۔ جب بھی دعا کریں اپنے بچے کے لیے، اپنی بچی کے لیے ضرور دعا کریں، اپنی اولاد کو کبھی بھی اپنی دعا میں نہ بھولیں، بجائے اس کے کہ لے جا کر ادھر ادھر لوگوں سے دعا کروائیں۔ آپ اس کے والدین ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ والدین کے اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تمام انبیاء نے نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کی ہے، آپ بھی نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کریں، ورنہ اگر آپ صرف اولاد مانگیں گے، صرف بیٹے مانگیں گے، تو یاد رکھیے یہ بیٹے آپ کی ناک کٹوا کے رہیں گے۔ اسی لیے بزرگوں اور دوستوں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو، نوجوانوں اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو اور دین کی طرف پلٹو۔ حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، اسے سدھارنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں جو لوگ بگڑ چکے ہیں، جو لوگ گم کردہ راہ ہیں، اے ہمارے رب تو انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ صحابہ کرام کے اسوے پر اپنی زندگی گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، تب تک اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔